حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب قدر کی رات میں جو نفل پڑھا جاتا ہے وہ کتنی رکعات پڑھنی چاہیے اور پھر کیسے پڑھنی چاہیے؟ اور اسی میں سے ایک سوال ایک شخص نے یہ کیا ہے کہ شب قدر میں کیا جو ہم نوافل پڑھتے ہیں کیا اس کا ثبوت حدیث و قرآن سے ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال ایک اور کیا گیا ہے کہ شب قدر کی رات کی فضیلت حضور کی حدیث سے کہیں ملتی ہے یا نہیں؟ اور ایک سوال اس میں اور بھی ہے کہ شب قدر کی رات میں عبادت کرنے سے کیا ہمارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں یا صرف چھوٹے چھوٹے گناہ؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ان تینوں سوالوں کے جوابات کو آپ کے سامنے بالکل وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ تینوں سوالوں کے جوابات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 23ویں شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس رات میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعات پڑھنا چاہیے، شب قدر کی نیت کیسے کرتے ہیں، اور شب قدر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ شب قدر بے پناہ رحمت و برکت والی رات ہے، اور شب قدر کی فضیلتوں میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ شب قدر کی رات عبادت کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ شب قدر کی رات کی فضیلت ہے۔ اب شب قدر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعات پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، 23ویں شب قدر کو 4 رکعات نفل نماز 2 سلام سے گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعات کر کے شب قدر کی رات میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی نیت دیکھیں، نیت اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعات نماز شب قدر کی گناہوں کی مغفرت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد آپ ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اس کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر، سورہ فاتحہ کا مطلب الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ قدر کا مطلب ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ان دونوں سورتوں کو ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ اور اگر سورہ قدر یاد نہ ہو تو جو سورت آپ کو یاد ہے وہی پڑھ لیں۔ آپ دونوں رکعت میں اسی طرح پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدے کرنے کے بعد پھر آپ جب اٹھیں تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ قدر اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 2 رکعت جب مکمل ہو جائے پھر جس طریقے سے آپ نے پہلے 2 رکعت پڑھی پھر اسی طرح 2 رکعت اور پڑھیں، اور جب 4 رکعت ہو جائے تو 4 رکعت ہو جانے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی درود خاص نہیں ہے، جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی درود یاد نہ ہو تو کم سے کم آپ اتنا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نماز کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ پھر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک بات اس میں اور سن لیں، شب قدر کی رات میں
21 مرتبہ سورہ قدر، یعنی جو پہلے ہم نے بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو آپ 21 مرتبہ اس رات میں ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور یہی نماز 25، 27، 29ویں شب کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی شب قدر کی رات ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہوا کہ شب قدر کی رات میں کیا حضور علیہ السلام نے کسی بات کی تعلیم فرمائی، تو دیکھیے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شب قدر کی رات میں اس دعا کو مانگنے کا حکم فرمایا۔ تو شب قدر کی رات میں آپ بھی اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، شب قدر کی رات میں درود پاک پڑھیں، تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پوری کریں، جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں ان راتوں میں کریں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو نماز نفل کا طریقہ بتایا ہے آپ صرف اسی کو پڑھیں، بلکہ آپ اس کے علاوہ بھی اپنی قضا نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور شب قدر کی رات وہ رات ہے کہ ہمارے بزرگان دین شب قدر کی راتوں میں نوافلوں کی کثرت کیا کرتے تھے، اور ان نوافلوں کے ذریعے ہی وہ اللہ کا قرب حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ وہ نمازیں ہیں کہ آپ کو کسی حدیث میں نہیں بلکہ بزرگان دین کے اقوال سے ملیں گی۔ اور جو تیسرا سوال ہے کہ شب قدر کی رات میں ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں یا بڑے بڑے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو دیکھیے اس کے بارے میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں گناہ صغیرہ معاف کیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا بہت بڑا رحیم ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے۔ اگر کوئی بندہ خلوص للہیت کے ساتھ اگر خدا کی بارگاہ میں بالکل لو لگا لے تو اللہ اس کے ذریعے سے ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور شب قدر کی جو نماز ہم نے بتائی، جو طریقہ ہم نے بتایا کہ کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو اس نماز کو صرف مرد ہی نہیں بلکہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے شب قدر کی رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو دیکھ کر ہمارے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں صرف ان کو ہی معاف نہ کرے، بلکہ ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو دیکھ کر ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر کے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لیں۔ آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام دوست و احباب کو ان ساری چیزوں کی جانکاری ہو جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔